وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ماں احباب ذوق اور شوق کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا غلام قادر صاحب دامت فیوزہم العالیہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق برادر محترم جناب عبدالغفار صاحب، اور انتہائی احترام کے لائق برادر ذی وقار جناب عبدالخالق صاحب، اور محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک جس کا عنوان حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے میلاد پاک سے منسوب ہے، اور آپ تمام احباب، بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، اساتذہ، معلمات اور دیگر احباب بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں۔ خاصا ٹائم گزر چکا ہے، اب یہ محفل پاک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کے اس اسکول کی پوری انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس ادارے میں اپنے طلباء و طالبات، اساتذہ اور معلمات کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھانے کا یہ ایک عظیم پروگرام بنایا ہے۔
یقیناً یہ آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی بھی ہے کہ آپ کو اس محفل میں بیٹھ کر مختلف لوگوں سے مختلف طرح کا کلام اور باتیں سن کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم حب نبیکم، اے لوگوں تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور کی محبت سکھانے کا اہم موقع ہے۔ حضور کے میلاد کی محفل کا انعقاد کریں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ کریں۔ اور آج یہ جو چھوٹے بچے آپ کے پاس زیور تعلیم سے آراستہ ہونے آتے ہیں، آپ انہیں جب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سرمایہ دے کر بھیجیں گے تو یہ بچے اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے مرہون منت رہیں گے، یہ آپ کے شکر گزار رہیں گے کہ آپ نے فقط انہیں دنیاوی تعلیم ہی نہیں دی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو دین کا میسج بھی دیا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس بھی دیا ہے۔ ہمارے وہ تمام اساتذہ اور سکولوں کی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جو نسل نو کی تعمیر اس طرح کر رہی ہے کہ جہاں پہ دنیاوی اعتبار سے انہیں ایک اچھا انسان بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے انہیں راسخ العقیدہ پکا اور سچا مسلمان بھی بناتے ہیں۔ یہ آپ کے سکول کا امتیاز ہے، یہ آپ کے سکول کی خصوصیت ہے۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے سکول کے سربراہان آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس بھی دیتے ہیں، حضور کی محبت بھی سکھاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے میں چند آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت طیبہ سورۃ آل عمران، اس کی 164 نمبر آیت مبارکہ، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند مقاصد میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، اور اس التماس کے ساتھ کہ آپ انہیں پلے باندھ لیں اور اپنی زندگی کا ان کو لازمی اور یقینی حصہ بنائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، وہ ہستی کہ جو ابھی اس کائنات میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، لیکن جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے کرتے رہے، حضور کی آمد کا ذکر کرتے رہے، حضور کے آنے پہ، آپ کی ذات مبارکہ پہ ایمان کا اپنی اپنی امتوں سے عہد لیتے رہے۔ جب سے یہ انسانیت مارز وجود میں آئی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، تو کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں رہا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ حضور کی آمد کے تذکار ہوتے رہے،
آپ کے تذکار جمیل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیات طیبات میں اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ، یہ قرآن مقدس کے کلمات طیبات ہیں۔ عرفہ یعرفو عرفانا، پہچان سے اس کا تعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حبیب کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ کائنات ارضی کا کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جناب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا، چونکہ آپ کتب سابقہ کے بڑے مستند عالم تھے، یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ آپ اس کی تفسیر اور تعبیر کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ بن سلام کا جواب تھا، خدا کی قسم، ہمیں اپنے بیٹوں کی ماؤں پہ تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل، جو خصائل، جو کمالات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ تو احباب ذی وقار، میلاد کا تذکرہ کرنا، یہ تو جب سے انسانیت بنی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے تب سے ہو رہے ہیں۔ جناب سیدنا اسماعیل حقی رحمہ اللہ، صاحب تفسیر روح البیان، آپ روح البیان میں نقل کرتے ہیں، جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک اگلے سال تک اس مقام پہ میلاد کی برکتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ آج یہ جو آپ کا سکول ہے، حضور کے میلاد کی برکت سے آئندہ سال آج کے دن تک حضور کے میلاد کی برکتوں سے یہ مستفید ہوتا رہے گا۔ حضور کے میلاد کی برکتیں آپ کے سکول کو، آپ کے آج کے شرکاء کو ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کریم، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث فرمایا۔ احباب ذی وقار، کون ایسا احسان فراموش ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا اور اللہ کے حبیب کی آمد پہ وہ خوشی نہیں مناتا؟ جس کو حضور کی آمد کا فیض ملا ہے، اس کے لیے حضور کی آمد کی خوشی منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرنا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو اللہ کا احسان ہے یہ مومنوں پر ہے۔ تو آپ اس بات کو پلے باندھ لیں، جو حضور کے میلاد کو مناتا ہے، حضور کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مومنوں میں رکھا ہے۔ مومن ہی حضور کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جو مومنوں کی کیٹیگری سے باہر ہے، اس کو حضور کے میلاد کی خوشی کی توفیق نہیں ہوتی۔
3ری صدی ہجری کے محدث جلیل القدر امام آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ان ابلیس لعنہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ابلیس پر لعنت نازل فرمائے، رن 4 رنات، ابلیس لعین اپنی پوری زندگی میں 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا تھا۔ ابلیس لعین اپنی ساری زندگی میں 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا تھا۔ پوچھا گیا وہ کون سے 4 مقامات ہیں؟ تو فرمایا رنتن ہینا لعینا، جب اس نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا، تو جب اسے ملعون ٹھہرایا گیا تب وہ چیخ مار کر رویا تھا۔ وَرَنَّةٌ ہینا اُحْبِطَ، دوسری مرتبہ چیخ مار کر تب رویا تھا جب اس کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا۔ وَرَنَّةٌ ہینا وُلِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مرتبہ چیخ مار کر تب رویا تھا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، جب حضور کا میلاد ہوا تھا، ابلیس تب چیخ مار کر رویا تھا۔ وَرَنَّةٌ ہینا انزلت فاتحۃ الکتاب، اور چوتھی مرتبہ ابلیس شیطان تب چیخ مار کر رویا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی تھی۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جب شیطان ابلیس لعین چیخ مار کر رویا تھا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی آمد پہ اہل ایمان کو خوشی ہوتی ہے، اور جو اہل ایمان کی کیٹیگری سے باہر ہیں ان کے لیے دکھ اور تکلیف کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے سارے گناہگاروں کی بخشش فرما دینی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کا کام سنوار دینا ہے حضور کے میلاد کی برکت سے۔ تو احباب ذی وقار، اس آیت مبارکہ میں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے گئے، ان میں سے پہلا مقصد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی آیات طیبات کی آپ تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی، اس کی کتاب کی آیات طیبات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی میلاد کا پہلا مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اگر حضور کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں قرآن مقدس کو کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ حضور فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنایا کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ تو احباب ذی وقار، حضور کے میلاد کا پہلا فیض یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینوں میں بسائیں، قرآن ہماری زبان پہ جاری ہو، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، جب کچھ لوگ کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، پھر وہاں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پھر وہ کتاب ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس لیتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ نازلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص کو سکون کی ضرورت ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کام کاج کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ اللہ کے حبیب نے نسخہ دے دیا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اطمینان قلب عطا فرما دے گا۔ اللہ نازلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل فرما دے گا۔ حفت علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اتریں گے اور پھر ان کے اوپر سایہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ اور تیسرا انعام اور ریوارڈ اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرماتا ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے، ذکر اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، ہم کہاں، ہماری اوقات کیا ہے، رب کائنات ہمارا وہاں تذکرہ کرتا ہے، اللہ ہمیں وہاں یاد کرتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، خاص طور پہ طلبہ و طالبات، اساتذہ اور معلمات، آپ قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی وظیفہ بنا لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے ساتھ جوڑ لیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر لیں۔ اگرچہ آپ ایک آیت ہی روز کیوں نہ پڑھیں، قرآن کو ضرور سیکھا کریں اور بچوں کو قرآن سکھایا کریں۔ احباب ذی وقار، دوسرا فیض حضور کی ولادت مبارکہ کا، میلاد مصطفیٰ کا، کہ جہاں قرآن کی آیت طیبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس، اپنے اندر کو پاک کرنا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے محو گفتگو ہونا، خلوت میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھنا کہ آج کا دن کیا میرے کل کے دن سے امپروو ہوا ہے، آج میں نے اپنے آپ کو اچھائی کے قریب کیا ہے، آج میں نے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچایا ہے، آج میں نے تزکیہ نفس کیا ہے۔ کسی نیک اور صالح بندے کی مجلس میں جا کر بیٹھنا اور اپنے باطن پہ، اپنے من میں، اپنے جسم لطیف کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ حضور کے میلاد کی برکات میں سے دوسری برکت ہے، حضور کے میلاد کے مقاصد میں سے یہ دوسرا مقصد ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کرتے رہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے مراحل سے اپنے آپ کو گزارتے رہیں کہ میرا آج اگر کل سے بہتر نہیں ہے، پھر میرے لیے فکر کا مقام ہے، میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، میں نے ڈے بائی ڈے اگر اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا، پھر میرے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے، ہم اپنا تزکیہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں کی آلودگی سے بچائیں۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بخاری شریف میں حدیث طیبہ ہے، ابھی کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، یمن کے سرداروں میں سے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو مکے کے کافر جنہوں نے سکون سے آپ کو مکے میں بیٹھنے نہیں دیا تھا، وہ مدینہ طیبہ میں بھی آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا چاہ رہے تھے، کوئی نہ کوئی اذیت اور تکلیف کا اہتمام کرتے تھے، کبھی ٹولیوں میں آتے، مسلمانوں کے مویشی صرف
وہاں سے بگا کے لے جاتے، کبھی کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ٹولیاں بنا کر، صحابہ کی ٹولیاں بنا کر مدینہ طیبہ کے اطراف میں گشت کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، پیٹرولنگ کرتے تھے صحابہ، پھرتے تھے اور اپنے دشمن کی تمام ایکٹیویٹیز پہ آپ نظر رکھتے تھے۔ تو ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کی ٹولی معمول کے گشت پہ تھی، سمامہ بن اسال ان کے ہتھے چڑھتا ہے اور یمن کا رئیس تھا، نواب تھا، سردار تھا، اس کو وہاں سے پکڑا، مدینہ میں لاتے ہیں، مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیتے ہیں، ستون سے باندھ دیتے ہیں۔ بڑا زیرک اور دانا انسان تھا، اس نے جب اس کو باندھا گیا، دیکھا کہ صحابہ حضور کے غلام، شاید ان کی اپنی ضرورتیں تو پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ایک قیدی مسجد نبوی کے ستون سے باندھا تھا، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بڑے احترام سے پیش آتے ہیں۔ اس کو بڑی عجیب بات لگی کہ مجھے قید بھی کیا ہے، مجھے باندھ بھی دیا ہے، اور حسن سلوک اتنا عظیم، کوئی مجھ پہ ہوٹنگ نہیں کرتا، کوئی تانا نہیں کستا، کوئی مجھ پہ جملے نہیں کستا، اور میری طرف حقارت سے کوئی نہیں دیکھتا۔ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ اس کا حال احوال دریافت فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سمامہ بتاؤ ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ سمامہ بن اسال نے کہا کہ آپ کریم ہیں، میں آپ سے خیر کی توقع رکھتا ہوں، کریم ہیں، میں خیر کی توقع رکھتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے مجھے قتل کیا، میں کسی ایسی قوم سے نہیں ہوں کہ میری قوم میرا خون بھول جائے گی، اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو میری قوم میرے خون کا بدلہ آپ سے لے گی۔ ہاں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، حکم فرمائیں مجھے رہا کر دیں، اور آپ کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہوں، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں، مجھے چھوڑ دیں، میں کسی ایسے کمینے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، جب تک زندہ رہوں گا آپ کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی کنورسیشن کر کے آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، اگلا دن ہوا، حضور پھر تشریف لاتے ہیں، حال احوال دریافت کیا، پھر وہی 3 سوال، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ واپس تشریف لے گئے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، جب تیسرا دن ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، حال احوال دریافت کرتے ہیں، پھر وہی کنورسیشن چلتی ہے، وہی ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ آپ ان کو کھول دیں، سمامہ کو رہا کر دیں، آزاد کر دیں۔ وہ حضرت سمامہ بن اسال جسے قیدی بنایا گیا تھا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا تھا، 3 دن تک جس نے بڑا مائنیوٹلی مسلمانوں کے معاملات کو آبزرو کیا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور آپ کی نظر عنایت سے متاثر ہوا تھا، جب اس کو کھول دیا گیا، سمامہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے ہیں، ایک باغ میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں سے غسل کیا، چونکہ آبزرو کرتے تھے مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، اس باغ میں جا کر غسل کرتے ہیں اور واپس مدینہ منورہ میں آتے ہیں۔ مسجد نبوی کا دروازہ جب داخل ہوتے ہیں دروازے سے تو زبان پہ کلمات طیبات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے حضرت سمامہ بن اسال آتے ہیں،
اے کریم آقا آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے حسن اخلاق نے قیامت تک مجھے اپنا قیدی بنا لیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ 3 دن اللہ کے حبیب نے ان کا تزکیہ نفس کیا تھا، اپنی نظروں سے ان کو ناپاکیوں سے پاک کیا تھا، اپنی نظروں سے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ دل کی ساری کثافتیں اتر گئیں، ساری غلاظتیں اتر گئیں، ساری قدورتیں جاتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا نور حضرت ثمامہ بن اسال کے دل میں بھر دیا تھا۔ تو احباب ذی وقار، آج ہم حضور کا میلاد مناتے رہیں لیکن ہم نماز کے قریب نہ جائیں، ہم تزکیہ نفس نہ کریں، نیک لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، تو بتائیں ہمیں میلاد کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے، حضور کے میلاد کا مقصد ہے ہم نماز کی پابندی کریں، ہم تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کا روز محاسبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا، اپنی نیکیوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ تو احباب ذی وقار، میں آخری بات، میں چونکہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، طویل گفتگو ہو سکتی تھی، حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ آپ میلاد مصطفیٰ کی برکات میں سے ایک برکت الحاوی للفتاوی میں نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا معمول یہ تھا کہ جب میں کہیں سفر پہ ہوتا تھا، اگر کہیں راستے میں مسلمانوں کا قبرستان آتا، میں اس قبرستان میں رک کر ان مسلمانوں کے لیے، اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان مدفون ہوتے تھے، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے میں نے اپنے معمول کے مطابق وہاں رک کر اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں علامہ عبدالوہاب شارانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں امام سیوطی کی وہ ہستی ہے جنہوں نے جاگتے ہوئے 75 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے 75 دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صاحب حضوری تھے، صاحب کشف تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس قبرستان میں رک کر دعا کرتا ہوں، میں نے کشف میں دیکھا، مراقبے میں دیکھا کہ اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان مدفون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی قبروں میں کلمہ طیبہ کا نور پیدا کر دیا ہے۔ سارے مسلمانوں کی قبریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ طیبہ کے نور سے جگمگا رہی ہیں۔ لیکن جب میں نے دیکھا ایک فرد ایسا ہے کہ جس کی قبر بقائے نور بنی ہوئی ہے، نور علی نور بنی ہوئی ہے، حضرت امام سیوطی فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں اس صاحب قبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مراقبے میں، عالم کشف میں آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، اور وہ صاحب قبر کہ جس کی قبر بقائے نور بنی ہوئی تھی وہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، سب کی قبروں میں کلمہ طیبہ کا نور ہے، مگر آپ کی قبر بقائے نور بنی ہوئی ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب قبر نے بتایا کہ میری قبر میں یہ جو روشنیاں اور انوار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب میری قبر میں تشریف لائے تھے تو آپ نے میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا تھا۔ یہ آپ کے مسکرانے کی برکت ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری میں قبر کے حوال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب کسی بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے اصحاب اس کو قبر میں رکھ کر واپس پلٹتے ہیں، وہاں سے پیچھے مڑتے ہیں، حَتَّى يَسْمَعُوا قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ پیچھے پلٹنے والوں کے
قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، قدموں سے اٹھنے والی آواز کو سنتا ہے۔ ثم یاتیہ ملکان، پھر اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں۔ ثم یقولان، پھر اس کو کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دونوں فرشتے اس قبر والے سے پوچھتے ہیں اے بندہ خدا، یہ جو کریم ہستی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہے، ما کنت تقول، یہ بتاؤ تم ان کو کیا کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہ آج کیا کہتے ہو، یہ بتاؤ دنیا میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، ماضی استمراری کا صیغہ ہے، یہ بتاؤ تم دنیا میں اللہ کے اس حبیب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو امام بخاری کی صحیح بخاری سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب ہر مرنے والے کی قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ جب اللہ کے حبیب میری قبر میں تشریف لائے تھے تو میری طرف دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا تھا۔ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں مجھے اور تعجب ہوا، میں نے اس سے پوچھا حضور ہر قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں لیکن آپ کی قبر میں تبسم جو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں ایک عام دنیا دار تھا، میں اپنا بزنس اور کاروبار کرتا تھا، میری دکان تھی، ہر روز میری دکان سے جو مجھے پرافٹ آتا تھا، جو مجھے نفع ہوتا تھا، اس میں سے ایک حصہ میں علیحدہ کر دیا کرتا تھا، اور جیسے ہی ماہ ربیع الاول آتا تھا وہ جو میں نے پورا سال اپنے منافع میں سے اپنی جمع پونجی میں سے وہ ایک حصہ علیحدہ کیا ہوتا تھا، جب ماہ ربیع الاول آتا تھا میں حضور کا میلاد منایا کرتا تھا۔ اور اس میلاد کی برکت یہ ہے کہ میرے آقا جب میری قبر میں تشریف لائے تھے تو آپ نے میری قبر میں آ کر تبسم فرمایا تھا۔ تو دوستو حضور کے میلاد کا فیض یہ ہے، حضور کے میلاد کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کریم آقا کا میلاد مناتا ہے اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا، اس کی قبر بقائے نور بن جاتی ہے۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے برادران ذی احتشام کہ جن کا یہ سکول ہے اور اپنے سکول کو اتنی اچھی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں، اپنے طلبہ و طالبات کو، اساتذہ اور معلمات کو اتنی خوبصورت سرگرمی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں سے پڑھنے اور پڑھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کریم سب کو دین اور دنیا کی برکات عطا فرمائے، اللہ کریم اپنے کرم سے اپنے فیض اپنے فضل سے سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔